بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وأہل بیتک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، گرامی مرتبت حضرات سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی بندہ ناچیز اور آپ حضرات، آج مؤرخہ 24 صفر المظفر 1446 ہجری مطابق اگست 2024 بروز روشن جمعہ مبارکہ مرکز اہل سنت گلشن شرازی کالونی میاں والی میں بحضور پروردگار عالم ادائیگی جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 7 آیت کریمہ نمبر 60 تا 61 ایک مختصر رکوع ہے جو فقط 2 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ اس کا ترجمہ اور تشریح سماعت کریں گے، یعنی مجھے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی سعادت نصیب ہوگی۔ آج دنیا بھر میں جملہ عاشقان مصطفیٰ و دیوانگان غوث و رضا امام احمد رضا خان محدث بریلی قدس سر العزیز کا عرس سراپا قدس بنام یوم رضا منا رہے ہیں۔ ان سال خاص طور پہ حالیہ دنوں کے کرنٹ ایشو کے اعتبار سے اکثر و بیشتر خطباء جو بندہ ناچیز کے رابطے میں ہیں، میرے علم کے مطابق ان کا آج کا عنوان امام احمد رضا اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت۔ تو ہمارا چونکہ رب قدیر کی توفیق سے ترجمہ اور تشریح کا ترتیب وار سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے ضمن میں ہم کرنٹ ایشو پہ بھی بات ضرور کرتے ہیں،
اور آج بھی ذکر رضا ضرور ہو۔ سبحان اللہ۔ اولاد یعقوب بالخصوص یہود بے بہبود کا ذکر چل رہا تھا کہ اوچھیت کنڈوں، شرارتوں، سرکشیوں، بغاوتوں میں وہ اپنی مثال آپ کو جلیل القدر پیغمبر موسیٰ کلیم کی برکت سے انگنت آسمانی اور زمینی انعامات، جس میں من و سلویٰ کا ذکر آپ نے سنا، آسمانی نام ہے۔ اب آج کی ان دو آیات کریمہ میں ایک زمینی انعام کا ذکر ہے، پانی کے چشموں کا 12 قبیلوں کے لیے جدا گانا، لیکن اس کے باوجود وہ ہٹ درمی پر تھے۔ پھر ذلت بھی ایسی ملی کہ اسرائیل کے علاوہ روئے زمین پر کہیں اسٹیٹ قائم نہیں کر سکے۔ یورپ کے محلوں میں رہتے ہیں، وہاں بھی اپنی شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے مدینہ منورہ میں یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آتے تھے تو خیبر کی طرف، اور پھر وہاں سے دور فاروق کی بھی وہاں سے بیمار بھگائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو جانشین فاروق اعظم اب بھی پیدا فرمائے جو ان بدبختوں کو، اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو تہس نہس کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب طلب کیا پانی کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے۔ استسقیٰ، یستسقی، استسقاء ان کا معنی ہے طلب ماء، سیرابی چاہنا۔ مشہور ہے صلاۃ استسقاء، صلاۃ الاستسقاء، نماز استسقاء جو طلب باران کے لیے ہوتی ہے، پانی طلب کرتے ہیں۔ اصل میں در حقیقت وہ دعا ہے، لیکن اسے عرف میں صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں، اور صلاۃ بمعنی نماز عوام میں معروف ہے۔ حالانکہ صلاۃ کا اصل معنی تو دعا تھا، درود تھا، اور قاضی غزالی کہتے ہیں نماز کو بھی صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ایک بڑا حصہ ان چیزوں پر مشتمل ہے۔ تو دعا درود پر، اس لیے اس کو نماز کہتے ہیں۔ اور مرض بھی ہے، مرض استسقاء، پیٹ میں پانی بھر جائے اور پیٹ پھول جائے تو اسے کہتے ہیں مرض استسقاء۔ اور یاد کرو جب طلب کیا پانی کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی، سبحان اللہ۔ اب یہ ایک ان کی نئی فرمائش تھی، لاڈلے اور چانچے وہ ایسے تھے جیسے بڑے فرما بردار رب کے اور رب کے رسول کے، لیکن تھے وہ بڑے ہٹ دھرم۔ کسی قوم کے ہٹ دھرمیوں کا اتنا ذکر نہیں ہے جتنا ان کا، حالانکہ ان کے پیغمبر بظاہر سب سے جلالی پیغمبر مشہور، یہاں تک کہ حدیث معراج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے کسی کو اپنے رب سے تیز کلام کرتے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ اے جبریل جو اپنے رب سے تیز کلام کرتے ہیں۔ کہا موسیٰ کلیم، چھٹے آسمان۔ کہا اپنے رب سے تیز کلام کرتے ہیں؟ کہا ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے، یہ رب نے خود محبوبیت دی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم قوم لوط پہ عذاب آنا تھا تو قرآن کے الفاظ ہیں یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے قوم لوط کے سلسلے میں جھگڑنے لگا، حالانکہ رب سے کون جھگڑ سکتا ہے۔ اور 28ویں پارے کی سورت ہے سورۃ المجادلہ، وہ ایک بی بی کے نام پر ہے جو مجادلہ بنی تھی، جھگڑا کیا تھا اس نے رسول پاک سے۔ پہلا جب واقعہ زہار کا ہوا، اس ٹائم اسلام میں زہار کا مسئلہ کلیئر نہیں بیان کیا گیا تھا، تو زہار یہ ہوتا ہے کہ اپنی ماں کو اپنے محارم میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دے دینا کہ تو میرے اوپر ایسے حرام ہے جیسے میری ماں یا بہن جیسا۔ تو وہ جھگڑتی رہی جب تک وحی نہیں آئی اللہ کی اور اس کا حکم نہیں آ گیا۔
تو یہ اللہ کی طرف سے دی گئی محبوبیت ہے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کو، اور اللہ کے حبیب کو سب سے زیادہ۔ تو ایسے جلیل القدر اور جلالی پیغمبر سے صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق ملک الموت آئے تو آپ نے ضرب لگا کے تماچر سے کر کے ان کی آنکھ نکال دی، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ لیکن اس قوم کے نخرے دیکھیں، اور کوہ طور پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، مجھے جاگتی آنکھ سے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اور قوم انہی سے کیا کہہ رہی ہے، پیچھے گزرا آپ نے پڑھا، فَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اے موسیٰ ہم تیرا ہرگز یقین نہیں لائیں گے مان جب تک اللہ کو کھلا ظاہر نہ دیکھ۔ یہ ان کی ہٹ درمیاں تھی۔ قرآن فرماتا ہے پھر بھی موسیٰ کلیم کی برکتیں دیکھیں، فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے فرمایا موسیٰ اپنے مارو اپنے ڈنڈے کے ساتھ پتھر کو، ایک پتھر تھا 12 اس کے اوپر ابھار تھے، اور یہ آپ کے پاس رہتا تھا۔ ان بدبختوں کی ایک عادت یہ بھی تھی، ننگ دھڑنگے نہاتے تھے، جس طرح عہد جاہلیت میں حضور کی بعثت سے پہلے لوگ کعبے کے طواف سیٹیاں تعلیم جاتے ہوئے مرد اور ننگے کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے، باوجود تہبند وغیرہ کے بھی وہ تنہائی میں نہاتے، انہوں نے ان پہ عیب لگا دیا کہ ان کے جسم میں داغ ہیں جیسے یہ برس وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم سے چھپاتے ہیں۔ پیغمبر ایسے امراض سے پاک ہوتے ہیں جس کی طرف لوگ گھن کریں، انگلی اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے پیش نظر آپ نے تہبند باندھا ہوا تھا، باقی کپڑے اس پہ رکھے ہوئے تھے، نہا رہے تھے، وہ بھاگ پڑا، آپ اس کے پیچھے ہوئے، 120 حجر 120 حجر، مشکاۃ شریف میں بڑی طویل حدیث ہے، میرے کپڑے پتھر۔ تو انہوں نے دیکھ لیا بھائی پشت مبارک پہ بازوؤں پہ کہیں بھی داغ نہیں، تو وہ پتھر جو پیغمبر پر لگائے گئے جھوٹے الزام کی براءت کا ذریعہ بنا، اللہ نے کیسا فیض رساں کر دیا، فرمایا مارو اپنے ڈنڈے کے ساتھ پتھر کو، اور مفسرین نے لکھا پتھر وہی تھا، فن فاجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، فا تاکید بدون تراخی کے لیے، ایک کام کے بعد دوسرا کام فی الفور ہو تو فاتی ہے، دیر سے ہو تو عربی میں آتا ہے ثم، مثلا قام زید فجلس، کا معنی کیا ہوگا، کھڑا ہونے کے فوراً بعد زید بیٹھ گیا، قام زید ثم جلس، مطلب یہ ہوگا کہ کچھ دیر کھڑا رہا بعد میں بیٹھا۔ فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، ادھر عصائے موسوی کی ضرب لگنے کی دیر ہے، اس سے بالفور فرمایا 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ایسا ہی ہوا، قد علم کل اناس مشربہ، اور تحقیق ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان بھی لیا۔ اگلا خطرہ بھی تھا نا، جو ان کی عادتیں تھیں، یہ میرا تو یہ میرا، وہ اس پر بحث کرتے، ہر ایک کے دل میں تعین ہو گیا، اور ہر ایک نے وہ اپنا گھاٹ پہچان، اور جب کبھی انہیں پیاس لگتی وہ فرمائش کرتے، وہ لاڈلے اور حضرت موسیٰ کے لیے ضرب لگاتے، 12 چشمے پھوٹ پڑتے۔ کلوا اشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو، منو سلوا اترتا ہے آسمان سے، بے تمہاری محنت کھاؤ، اور بے تمہاری محنت کے ضربے موسری سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، پیو اللہ کے دیے سے، اللہ کا رزق ہے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت پھرو زمین میں فسادی بن کر، مفسدین تعثوا کہ تم ضمیر سے حال ہے، اس حال میں نہ پھرو کہ تمہارا ٹائٹل کیا ہو فسادی۔ بعض لوگ خوش ہوتے ہیں نا، فساد پہ خوش ہوتے ہیں، قولاً یا فعلاً ان کی وہ یعنی ریت بن جاتی۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ وہ حدیث مشکات میں ذکر کردہ پتھر، اس کا یہ فیض دیکھیں جو سبب بنا کس کا، جلیل القدر پیغمبر پر لگائے گئے الزام کی براءت کا، ایک پتھر تو فیض کے چشمے 12 پھوٹ پڑے۔ تو ہو ایمان کامل والا مومن،
ہو کون؟ ایمان کامل والا مومن ہو، سراپا پیک کرے عشق رسول ہو، اپنے زمانے میں امام الاولیاء غوث اعظم دستگیر کا سرزمین ہند میں نائب مطلق ہو، وہ کہ جسے عرب اور عجم کے 14ویں صدی کے علماء وقت کا مجدد قرار دے، اور وہ یہ کام کرے کہ انگریز کے خود ساختہ پودے کے ایجنٹ تیابنا اور وہابیہ اپنی تقریر اور تحریر میں شان پیغمبر میں نقص بیان کر رہے ہوں اور ان پہ الزام لگا رہے ہوں، اور کوئی اسماعیل دہلوی کی صورت میں انہیں گاؤں کے چودھری اور زمیندار کی طرح اور معاذ اللہ ڈاکی اور قاصد کی طرح کہہ رہا ہو، یا بڑے بھائی کی طرح، کوئی وہ تھانہ بھون میں اشرف علی تھانوی کی صورت میں بیٹھ کر ان کے علم پاک پر تان کر رہا ہو، کوئی بانی دارالعلوم دیوبند کی صورت میں تحذیر الناس میں ختم نبوت کا غلط معنی بیان کر رہا ہو، اور کوئی رشید احمد اور خلیل احمد کی صورت میں براہین قاطعہ میں رب العزت پر امکان کذب اور جھوٹ کے بہتان باندھ رہا ہو، ایسے میں پھر سرزمین بریلی سے کوئی الوہیت پر لگائے جانے والے الزامات اور شان رسالت پہ لگائے جانے والے گھٹیا الزامات کی تردید کرے، تو کیوں نہ پھر وہ اس پتھر، وہ تو پتھر ہے، یہ تو سرکار کا امتی ہے، وہ بھی اس کی طرح فیض رساں ہو جائے۔ وہاں 12 چشمے پھوٹے، یہاں بھی علم، روحانیت، عمل، فیض، تقوی، طہارت، ولایت، تصنیف، تعلیم، درس، تدریس، بیعت و ارشاد کے ذریعے ان کے اولاد در اولاد در اولاد در اولاد در اولاد نسلوں تک اللہ تعالیٰ امام محمد رضا خان کو رسول پاک کی عظمت کا دفاع کرنے کی وجہ سے فیض کا چشمہ بنا۔ پھر یہ میری بات سمجھیں 2 جملوں میں کہ موسیٰ کلیم کی اس قوم نے جو تھی ہٹ درم نافرمان لیکن مطالبے بڑی کرتے تھے، ان کے لیے آسمان سے تو من و سلوہ اترا، 12 گروہوں کے لیے 12 چشمے جو جس پتھر سے پھوٹ پڑے، جب عصا مارتے وہ پتھر کیوں فیض رساں بنا؟ کہ وہ پتھر ذریعہ بنا تھا موسیٰ کلیم پر جو وہ الزام لگاتے تھے کہ ہماری طرح سب مجمع میں کیوں نہیں نہاتے، علیحدہ ہو کے کیوں نہاتے ہیں، جسم پہ داغ ہیں، برس کے، یہ ہے وہ، تہبند کے علاوہ دیگر کپڑے اتار کے اسی پتھر پہ رکھ کے نہا رہے تھے۔ رب کے آرڈر سے دوڑ پڑا، قوم نے دیکھ لیا کہ کوئی کمر پہ، بازوؤں پہ کوئی ایسے نشان نہیں، پتھر ذریعہ بنا ان سے لگے ہوئے الزام کی برات کا، تو 12 فیض کے چشمے پھوٹ پڑے۔ تو جب مرد مومن، مرد حق اور 14ویں صدی کا مجدد عشق رسول میں وارفتہ ہو کے رسول پاک پر لگائے جانے والے الزامات کی برات کرے، تو پھر کیوں نہ بیٹا ایک حجت الاسلام ہو تو دوسرا مفتی اعظم عالم اسلام ہو، ایک جمال الاولیاء ہو تو دوسرا تاجدار اہل سنت ہو، اور پھر کیوں نہ پوتا مفسر اعظم ہند ہو، پھر کیوں نہ پڑ پوتا تاج الشریعہ ہو، پھر کیوں نہ نسل در نسل عشق رسول کے جام چھلکتے وہ عطا ہوں اور آگے لوگوں میں بٹ رہے۔ سبحان اللہ۔ آیت کریمہ آئی بھی تو کیسے جمعے میں آئی، آج دنیا بھر میں عشاقان رسول، عاشقان مصطفیٰ اور دیوانگان غوث و رضا امام احمد رضا خان کا عرس منا رہے ہیں، اور اس سال عنوان اکثر چل رہا ہے اعلیٰ حضرت اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت۔ ہندوستان میں جب یہ فتنہ اٹھا، اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے ایک اور اعلیٰ حضرت نے 5 کتابیں رد مرزائیت پر لکھ کر انگریز کے خود کاشتہ پودے کی جو ہے وہ کاٹ کر وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا
مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ ذرا سنیے گا، لطف آئے گا آپ کو، ان کے نخرے دیکھیں۔ منو سلوا، میں نے بتایا تھا حلوے کی صورت میں، اور بھنے ہوئے پرندے منہ لگ گئے جی، ہمارے تو منہ لگ گئے۔ کہتے ہیں جی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز صبر نہ کریں گے ہم ایک کھانے پر، دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، لنا دعا ہمارے لیے کریں، ہم چاہوں گے ربنا کہنے کی ان کو توفیق نہیں تھی کہ بھئی کہیں ہمارے رب سے دعا کیجیے، ربا کا تمہارا رب۔ جیسے فرعون کے جب مسئلہ آیا نا تو کہتے ہیں تم اور تمہارا رب جا کے فرعون سے لڑے، استغفر اللہ۔ حضور کے صحابی حضرت آدمی نے کہا تھا یا رسول اللہ وہ نہیں ہے کہ جو بنی اسرائیلیوں کی طرح کہیں آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، آپ کہیں گے ہم گھوڑے سمندروں میں۔ سرکار کے غلاموں کی اپنی شان ہے، کہتا بس تمہارے اپنے رب سے دعا کیجیے ہماری یخرج لنا، وہ نکالے۔ فعل مضارع جب جزا بنتا ہے تو پھر مجزوم ہوتے ہیں، یخرج جو نہیں پڑھیں گے، یخرج لنا، کیونکہ فتح امر کی جزا جب فعل مضارع بنے تو پھر اس پہ جزم نکالے لنا ہمارے لیے، رب تمہارا نکالے ہم شہزادوں مما اس میں سے، تم بے تو لردو، ارض جو ہے وہ مؤنث سمائی ہے اس لیے یم بے تو نہیں تم بے، انبت یم بے تو سے امبات اگائے زمین من بقلہا اپنی سبزیاں، اور بعضوں نے اس کا معنی کیا ساگ، کیونکہ زمین کی خضرا و سبزی، وقثائہا اور ککڑی، وفومہا اور گیہوں گندم، وعدسہا مسور کی دال، وبصلہا، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے 70 انبیاء نے اس کی برکت کے لیے دعا کی ہے، مسور کی، وبصلہا اور پیاز۔ یہ بصل اصل میں لفظ تھا تو وہ پھر ہمارے محاورے میں پنجابی میں بدلتے بدلتے بصل ہو گیا، اردو میں پیاز۔ یہ انہوں نے زمینی سبزیاں مانگی۔ قرآن اور حدیث کا اپنا معیار ہے، یاد رکھیں، تاریخ کا اپنا معیار ہے۔ تاریخ میں رتب و یابس سب کچھ ملا ہوتا ہے، سچ جھوٹ جو جیسے ادھر کی بات آئی ادھر سے سینوں سے۔ تاریخ نیازی کا بیل جو اقبال احمد خان، پروفیسر اقبال احمد خان نیازی مرحوم کی مرتب شدہ ہے، اس میں ویسے تو وہ تاریخ ہے نیازی کا بیل کی، لیکن ضمناً بنی اسرائیل سے ایک بات آئی تو میں نے کہا کہ 2 بڑے گروہ ہوئے تھے، ویسے تو ابھی آپ نے پڑھا 12 گروہ بھی تھے، 2 بڑے گروہ یوں ہوئے، ایک جنگجو اور دوسرے جنہوں نے یہ زمینی وہ مانگی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے پٹھان ہیں، صرف نیازی نہیں، جتنے، خواہ وہ ہوں آفریدی ہوں، خواہ وہ نیازی ہوں، خواہ وہ یوسف زئی ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ کہتے ہیں یہ ان کی اولاد سے ہیں جو جنگجو تھے، اور جن کو مہر کہتے ہیں اور ارائیں، یہ کہتے ہیں ان کی نسل سے ہیں جنہوں نے یہ منو سلوا کے مقابلے میں زمینی سبزیاں مانگی۔ بہرحال یہ تاریخی بات ہے، یہ اس طرح قرآن و سنت کی طرح ٹھیک نہیں، لیکن میں نے حوالہ آپ کو دے دیا۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ موسیٰ کلیم نے فرمایا عجیب لوگ ہو کیا بدلتے ہو اس کو جو ادنا ہے بالذی ہو خیر، بدلے اس کے وہ جو بہتر ہے، با بدلے کی بالذی، ادنا کو بہتر کے بدلے میں بدلتے ہو، یعنی وہ آسمانی نعمت ہے، بے محنت رب کا تحفہ، اور یہ ضرب موسمی سے جاری ہونے والا پانی یہ رب کی نعمت ہے، موسیٰ کلیم کا معجزہ ہے، رب کی قدرت ہے، اس کے بدلے میں اپنی محنت مشقت کرو گے، ادھر مارے پھرو گے، زمین کھودو گے، وہ ہل چلو گے، بو گے، پھر پانی لگاؤ گے، پھر کاٹو گے، پھر تیار ہوگی۔ اہبطوا مصر، جاؤ پھر شوق ہے تو اتر جاؤ شہر میں۔ مصر سے مراد یہاں مفسرین فرماتے ہیں وہ جو مصر مخصوص شہر ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور ویسے عربی میں مصر اور مدینہ ویسے بھی شہر کو کہتے ہیں، بھی کوئی شہر، دونوں معنی حضرت نے لکھے ہیں۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جاؤ اتر جاؤ شہر میں، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے سوال کیا، یعنی وہاں پھر کرو کاشتکاریاں اور محنت کرو۔
منو سلوا سے تمہارا جی نہیں بھرتا تو کرو پھر۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، قرآن فرماتا ہے یہودیوں پر ذلت اور مسکنت، غربت ڈالی گئی۔ یہاں ہمارے بعض بھائیوں کو ایک وسوسہ ہوتا ہے، اکثر معاشرے میں بھی یہ بات ہوتی ہے، اب یہاں چونکہ آ گئی بات تو میں کر دوں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ سب پہ چڑھا دوڑا ہے تو سب کو اس نے کیا ہوا ہے، اور یہ پہلی بات ہے جتنے انگریز ہیں نا یورپ کے، یہ یہود نہیں ہیں، یہ نصارہ ہیں، یہ عیسائی ہیں، کرسچن ہیں۔ یہود کی اسٹیٹ نہیں ہے پوری دنیا میں سوائے اتنے سارے اسرائیل کے، باقی وہ ہر جگہ محکوم ہو کے رہتے ہیں۔ یورپ کے محلوں میں اسٹیٹ وہ عیسائیوں کی ہیں، وہ بھی کافر، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں کفر تک جا پہنچے، غلط محبت۔ رسول اللہ اور عبداللہ کہنے کے بجائے ان کو اللہ اور ابن اللہ کہہ دیا، اور یہ خبیث رسول دشمنی میں ہٹ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تک انہوں نے اپنے طور پہ چڑھایا۔ وہ تو رب کی شان ہے کہ رب نے انہیں آسمانوں پر اٹھا دیا۔ یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم نے قتل کر دیا، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ان کے قتل کے بدلے میں ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ گمراہ تو قیامت تک یہ ان کی ذلت ہے۔ باؤ بغضب من اللہ، اور قرآن فرماتے ہیں لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ غضب، یہ ذلت، یہ مسکنت کیوں ہوئی؟ اس لیے با سبب کا ہے، ذالک، یہ بسبب اس کے ہے کہ وہ تھے کفر کرتے رہتے تھے، کانوا یکفرون ماضی استمراری لگے رہتے تھے، آج ایک کفر بک دیا، کل دوسرا بک دیا، کبھی موسیٰ کلیم کی توہین کر دی، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی، کبھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں جو تورات میں تھی ان کی نعتیں وہ چھپاتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق۔ غیر نبی کا قتل کرنا تو حق ہو ہی نہیں سکتا، ناحق ہی ہے۔ ایک دن میں 70 انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوۃ والسلام کو ان بدبختوں نے شہید کر دیا۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں کو ظالموں نے، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا کے لیے درخت شق ہوا، اور جب آپ اس میں گئے وہ بند ہو گیا۔ ان ظالموں نے دیکھ لیا تو انہوں نے درخت ارے سے چیر دیا۔ یہ وہ بدبخت قوم تھی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ دوسرا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ یعنی ان کی حد سے بڑھنے کی میں دو جملوں میں مثال دوں۔ رب تعالیٰ ببرکت موسیٰ کلیم آسمان سے من و سلوہ اتارتا تھا، ببرکت موسیٰ کلیم ضرب موسوی لگتی 12 ابھار تھے اس پتھر پہ، اس سے 12 چشمے، 12 جو گروہ تھے ان کے لیے پھوٹ پڑتے، ہر گروہ پہچان بھی لیتا یہ میرے ابھار کا پانی ہے، یہ میرے ابھار کا، مفت بے محنت، اور شریعت موسوی پر عمل کا بس حکم تھا۔ ایک تو شریعت موسوی کا نقشہ بگاڑنے میں لگے رہے، استغفر اللہ۔ حضرت عیسیٰ کی دشمنی بھی ساتھ ایڈوانس مول لی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بھی ایڈوانس مول لی، پھر حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ان کے ساتھ استغفر اللہ زیادتیاں، اور ہمارے آقا کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ان کے خلاف سازشیں۔ پلس آپ دیکھیں کہ وہ جو نعمت مفت مل رہی تھی اس پہ بھی راضی تھی کہ ہمارے لیے مما تنبت الارض، ہمیں جناب زمین کی آلو مولی اور پیاز اور یہ ہو چاہیے، عدس من و سلوہ کے مقابلے میں، مسور، عدس، بصل، پیاز، فوم، گیہوں، گندم، اور قصہ، ککڑی، بکل، سبزی، ساگ، یہ وہ مانگ۔ پروردگار عالم ہم سب کو بنی اسرائیل کی اس روش سے بچائے، کیونکہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ میری امت میں بھی پے در پے لگاتار وقفے وقفے سے قیامت تک ہر وہ خامی اور برائی ہوگی جو انہوں نے کی، جہاں تک کہ حدیث میں العیاذ باللہ اگر ان میں سے کوئی اپنی
حقیقی ماں پر واقع ہوا تو اس امت میں بھی ایسا ہوگا۔ حدیث کا الفاظ ہے تابق النال بالنال، بخاری شریف کے تابق النال بالنال، سرکار نے ایک مثال کنایے سے، کیونکہ بات ایسی تھی نا، تابق النال بالنال کا لغوی معنی ہوتا ہے جوتی جوتی کے برابر ہو، کیونکہ دایاں پاؤں اور بایاں پاؤں جوتی تو ایک جیسی ہوتی ہے نا، جس کا 7 نمبر ہے تو دونوں ہی 7 ہوں گے، 8 ہے تو 8، 9 تو 9، اس طرح ان کے ساتھ مطابقت ہو جائے گی جو حرکتیں انہوں نے کی۔ تو جس طرح وہ عذاب عام کا شکار ہوئی، یہ امت حضور کی برکت سے پوری کی پوری تو نہیں مٹے گی لیکن انفرادی طور پہ آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، سفر المظفر کا جو آخری جمعہ تھا، آئندہ جمعہ مبارکہ یا تو بالکل فرسٹ یکم ربیع الاول ہوگی اگر پورا 30 کا ہوا، نہیں تو 2 تاریخ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی ولادت کے مہینے کا ہمیں نیک دلی سے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوتوں کی کثرت سے، ذکر و درود کی کثرت سے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی کثرت سے، نمازوں کی پابندی سے، حسن سلوک پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے حسن سلوک، اچھائیاں کرنے سے۔ اس بات کا نام میلاد شریف نہیں ہے کہ آپ جھنڈا بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، خوشی منائیں، لیکن اللہ کے قائم کردہ، اللہ کے بندوں کے جو اللہ نے ہم پر حقوق قائم کیے ان کا دھیان نہ کریں، کہ ہرگز شریعت کو ایسا پسند نہیں ہے۔ وہ خوشیاں بھی منائیں آمد مصطفیٰ کی، اور شریعت مصطفیٰ سیکھیں اور اس پر عمل کی توفیق اللہ ہمیں دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔